السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ خواجہ محمد آصف صاحب، پارلیمانی لیڈر مسلم لیگ نون کے. اور پہلا آغاز کروں گا خواجہ صاحب آپ سے ایز فارمر پانی اور بجلی کے وزیر کے، بیکاز آج بجلی کی ایک آئی پی پیز کی رپورٹ جو پبلک ہوئی ہے. سو ابھی آپ نے کیپ ہیٹ پہنا ہوا ہے ایز فارمر منسٹر فار انرجی، یعنی بجلی کے سابق وزیر. یہ جو رپورٹ ہے سر، اگر اس کو ہم جیسا عام آدمی پڑھتا اور آپ جو حالات دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے پروفٹس دیے گئے ہیں کمپنیوں کو، یعنی پچھلے 8 سے 9 سال میں خیر صاحب گیس بیسڈ کمپنیوں کی پروفٹ 203 ارب روپے ہے. 203 ارب روپے، جبکہ ان کی انویسٹمنٹ صرف 57 ارب روپے. جس طریقے سے انہوں نے پیسے بنائے ہیں، ریٹرن آن انویسٹمنٹ اور ایکوٹی 60 سے 80% کے درمیان کمپنیز نے لیا. کیا یہ ہمارے فائدے میں لگے رہے ہیں یا یہ لوگوں نے پیسے بنانے کے لیے لگے ہوتے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. جنہوں نے رپورٹ لکھی ہے لازمی طور پہ انہوں نے سارے فیکٹس اینڈ فگر چیک کر کے لکھی ہے، اور مجھے رپورٹس کے جو مختلف اقتباسات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً پچھلے چند دنوں میں ملتے رہے. میں نے کمپلیٹ رپورٹ نہیں، یہ 350 صفحے کی رپورٹ ہے، 278 پیج. ابھی ایگزیکٹو سمری آئی ہے، آج انہوں نے رپورٹ 300 صفحے کی پبلک کر دی. ایگزیکٹو سمری میں نے پڑھی. کاشف، یہ ایکچولی 3 سٹیجز میں آئی پی پیز پاکستان میں لگیں. ایک 1994 کی، 2002 اور 2002 اور اس کے بعد 2015-14. تو جو 3 نمبر دیے ہوئے فگر جس پہ جو 2014 3 پالیسیوں کے تحت یہ انرجیز لگیں گے. جو 2015 کے ہیں نا، وہ اس میں سولر بھی ہیں، ونڈ بھی ہیں، اس میں ہائیڈل بھی ہیں، کول بھی ہے، گیس بھی ہے، یہ سارے مکس ہے. تو وہ تو ابھی انیشل سٹیجز میں ہیں، 4-5 سال ان کو ہوئے ہیں، ان کو لگے ہوئے ہیں. لیکن باقی جو ہیں، میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ پلانٹس جو ہے نا، یہ فرنٹ لوڈڈ ہیں میرے نقطہ نگاہ سے. یعنی حکومت میں آپ ہوں فرنٹ لوڈڈ ہیں. فرنٹ لوڈ کو ذرا آسان اردو میں بتا دیں کہ انویسٹر جو ہے وہ پہلے سالوں میں اپنا پیسہ باہر نکالے. سر 1 سے 2 سال میں کسی میں 4 سال بھی ہو سکتے ہیں، کسی میں 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، کسی میں 6 سال. اور عام بزنس میں خواجہ صاحب یہ بھی بتا دینا لوگوں کو، عام بزنس میں کتنے عرصے میں آپ اپنا پیسہ پورا کرتے ہیں؟ لوگ عموماً 3 سے 5 سال کا دیکھتے ہیں کہ پروفٹ جو ہے نا، آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے واپس آ جائے. کسی بھی بزنس میں آپ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں 3 سے 5، جس طرح ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس میں آپ کہتے ہیں 5 سال میں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. وہ لوگ نارملی پاکستان میں یہ رکھتے ہیں. لیکن بعض کاروباروں میں 8-8, 9-9, 10-10 سال لگتے ہیں. اس میں بھی بعض آئی پی پیز جو ہے نا وہ زیادہ سٹریس تھے. یہ معاملہ جو ہے نا وقتاً فوقتاً اٹھتا رہا. ہم نے جو گورنمنٹ کے پلانٹس تھے ان کا آڈٹ بھی ہوتا تھا، ہیٹ ریٹ آڈٹ کہتے ہیں اس کو، کہ کتنا تیل استعمال ہوا، کتنی بجلی پیدا ہوئی. پرائیویٹ کمپنیوں کا کیا کبھی آڈٹ؟ نہیں کیا. اور یہ رپورٹ کہتی ہے کہ فیول کی مد میں خالی اربوں روپے پاکستان سے کمائے گئے. ہو سکتے خربوں. اس حد تک میں کہہ رہا ہوں نا کہ نیپرا کے ہم نے نیپرا کو ایکچولی کہیں میرا خیال ہے کہ لکھا بھی ہوگا کہ ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ ہمارا آڈٹ کرتے ہیں، آپ جام شوروں کا کرتے ہیں، مظفر گڑھ کا کرتے ہیں، فیصل آباد کا کرتے ہیں، شدرے کا کرتے ہیں، تو آپ ان کا بھی تو آڈٹ کریں کہ جتنا یہ تیل لیتے ہیں وہ بجلی جو ان کو ٹیرف ملا ہوا ہے اس کے حساب سے کریں نا. بہرحال میں ذرا لوگوں کی آسانی کے لیے سمجھا دوں، کیونکہ مجھے بھی آج ہی سمجھایا کسی نے کہ اگر آپ اپنے پلانٹ کی ایفیشنسی کم دکھائیں گے تو آپ گورنمنٹ سے پیٹرول زیادہ لے سکتے ہیں، اور زیادہ پیٹرول لے کے زیادہ پیٹرول جب بیچیں گے اس کی مد میں یہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جو فیول ہے نا وہ پاس تھرو آئٹم ہے. آپ نے بتانا ہے کہ کاشف عباسی نے بتانا ہے گورنمنٹ کو کہ میرے پلانٹ نے اتنی بجلی پیدا کی ہے. وہ آلریڈی فارمولہ طے ہوتا ہے ٹیرف کے مطابق کہ بھئی اتنی بجلی جو پیدا کی ہے اس کے اوپر اتنا تیل آئے گا. وہ تیل جو ہے اس کی وہ ادائیگی ہو جاتی ہے.
اس میں ضروری نہیں ہے، میں کسی پرٹیکولر پلانٹ کی بات نہیں کرتا، لیکن تیل کی جو ایفیشنسی والی بات آپ نے کی ہے وہ دیٹ از کریکٹ. سر یہ رپورٹ کہتی ہے کہ میاں منشا صاحب کی ایک کمپنی نے صرف تیل کی مد میں 3.02 ارب روپے سے زیادہ، آپریشن اور مینٹیننس کی مد میں 5 ارب روپے، انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی غلط حساب سے تقریباً 50 کروڑ روپے. یہ تو نمبر جو اگر آپ دیکھیں، میں ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ دیکھیں کتنے پیسے بنائے. سر مسئلہ یہ، مجھے ایک بات تو بتائیں، کیا وجہ ہے کہ یہ بجلی بنانے والے اور شوگر مل اونر راتوں رات جہاز آ گئے، اربوں پتی بن گئے؟ کیا اسٹیٹ نے کبھی دیکھا نہیں یہ رپورٹیں پہلے کیوں نہیں بنی پاکستان میں کہ کیا خرابی ہیں؟ یہ جو رپورٹ ہے جو ہیں بنانے والے رپورٹ جو ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے خاصی ارکریزی کی ہے. یہ ایشو جو ہے نا ہماری حکومت میں اٹھتے رہے ہیں، بار بار اٹھتے رہے ہیں. یہ آلریڈی ہمیں کورٹس میں لے کے گئے ہوئے تھے، یہاں لوکلی بھی اور ملک سے باہر بھی، اور ججمنٹیں ہمارے خلاف آئی تھیں. بلکہ اس میں جو ہمیں جو جرمانہ یا جو بھی جو ہے وہ بھی اس کی ڈیٹیل جو ہے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن ہمیں نقصان ہوا وہ لٹیگیشن کی وجہ سے. اس کی وجہ، بیسک وجہ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے جو کیے گئے ان سے. کس کے؟ زرداری صاحب کا 1994 مجھے نہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سن بتا دیے ہیں. مشرف 1994 زرداری صاحب اس ٹائم پانی بجلی کے وزیر تھے، آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد 2002 میں جو ہوئی پالیسی مشرف صاحب کی پالیسی تھی، 2014-15 میں میں تھا بالکل. تو یہ آپ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں کہ سر، لیکن یہ کیا وجہ ہوئی؟ نہیں، یہ بنیادی سوال کیا ہے؟ یہ جس کو کیپیسٹی چارج کہتے ہیں، آپ چلائیں یا نہ چلائیں آپ کو پیسے ملتے رہیں گے، وہ بھی ڈالر میں ملتے رہیں گے. اب اس میں نقصان یہ ہے خواجہ صاحب کہ اس سردیوں میں اب ہماری کیپیسٹی آ گئی ہے بڑھ کے تقریباً 33,000 میگا واٹ. 33,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ہے، مزید ایڈ ہونی ہے. جو پاور پلانٹ چل رہے ہیں جو کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آ جائے گی. سردیوں میں پیک ٹائم پہ جو ہمارا ریکوائرمنٹ تھی تقریباً 6 سے 7,000 میگا واٹ ہماری ریکوائرمنٹ، یعنی ہم بجلی کی قیمت پے کر رہے ہیں 33,000 کی، استعمال کر رہے ہیں 6,000 کی. اس میں تھوڑا سا میں لیٹس بی بٹ فیئر کہ یہ بجلی میکسیمم یوٹیلائزیشن اس کی اس لیے نہیں ہوئی کہ ہماری اکانومی جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہے، ٹینک ہو گئی ہے. پچھلے 2 سال کے اندر بجلی کی ڈیمانڈ جو ہے اتنی رہی جتنی ایک گروئنگ اکانومی جو وہ 2016-17 میں ہم چھوڑ گئے تھے. اگر اس پیس پہ یہ اکانومی بڑھتی رہتی، یونٹس بند نہ ہوتے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بند نہ ہوتی، ایکٹیویٹیز. مینوفیکچرر سے تو اپنی بجلی بنا لی ہے. نہیں وہ کیپٹیو پاور اس کو کہتے ہیں. نہیں وہ اتنی نہیں ہے. کہتے ہیں 30 سے 40% کیپٹیو. نہیں وہ ایگزیجریٹڈ نمبر، ویری ایگزیجریٹڈ نمبر. وہ ان کے پلانٹس جو ہے نا وہ ان کو ہماری بجلی جو ہے سستی پڑتی ہے، جو سرکاری بجلی ہے ان کو سستی پڑتی ہے، اس لیے وہ ایمرجنسی کے لیے ہی ہیں. کچھ استعمال بھی کرتے ہیں. لیکن میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ابھی جو آپ ریسنٹ اس سردیوں کی جو بات کر رہے ہیں وہ دیٹ از این انوملی. وہ آپ پورے 30 سال کے اوپر جو ہے اس کو اسٹریچ نہیں کر سکتے، یا آنے والے 20 سال کے اوپر اسٹریچ نہیں کر سکتے. وہ یہ ایک اسپیشل سچویشن ہے کہ ہماری اکانومی اگر ریوائیو ہو جائے گی تو کیپیسٹی چارجز کوئی نہیں پے کرے گا. سر لیکن آپ کی حکومت کے دوران سردیوں میں کتنی بجلی استعمال ہوتی تھی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ہائیڈل جو ہے بند ہو جاتی تھی، 1200 میگا واٹ پہ آ جاتی تھی، 6,700 800 یا 7,000 سے نیچے آ جاتی تھی. تو سردیوں میں بجلی جو ہے انہی کی تیل والوں کی زیادہ استعمال ہوتی تھی. جو ہمارے پلانٹ ہیں تیل ہے یا جو بھی ہے 6-7 ہزار زیادہ، اس سے 8-9 ہزار ہو جائے گی. جی سر لیکن 33,000 لگا کے 9,000 استعمال ہو رہی ہے، جو کیپیسٹی چارج تو آپ کو سردیوں میں دینا ہی پڑے گا. نہیں آپ اگر میں تو پرانی بات کر رہا ہوں نا، جس وقت ہم بابا آدم زمانے کی تو نہیں، 2 سال کی بات ہے، 4 سال پرانی بات کر رہا ہوں، جس وقت یہ 33,000 پہ نہیں پہنچی ہوئی تھی. لیکن جب آپ 33,000 پہ پہنچ گئی ہے تو آپ اکانومی جو ہے اپنی جو ہے اس کو کریں، فائر کریں، میرا مطلب ہے آگے بڑھائیں اس کو.
تو آپ کی بالکل جیسے نہیں سر، لیکن آپ کی بومنگ اکانومی میں بات یہ تھوڑی ہے کہ استعمال کتنی ہوئی ہے سردیوں میں. اصل رولا تو یہ ہے نا جی، اگر آپ کی اکانومی میں بھی 7-8 ہزار 9 ہزار استعمال ہو رہی ہے. میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ دس رپورٹ. میں اس کو رپورٹ کو نہیں یہ مجھے یہ انڈیپینڈنٹ فگر گورنمنٹ کی طرف سے آیا کہ اتنے ہزار استعمال ہوتی ہے سر. نہیں سردیوں پیک میں ہم نے 7 میں آپ کو ایوریج نکال دوں گا 8-10 سال کی، اور جو آگے کی پروجیکشنز ہیں وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. ان اے گروئنگ اکانومی یہ ایک سردیاں لے کے جو ہے یہ آپ انصاف نہیں کریں گے اینالائز. ٹھیک ہے چلیں اس کو فی الحال چھوڑ دیں. یہ 2 رپورٹیں اور بھی ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چینی اور آٹے کی رپورٹ سامنے آئی ہے. میں ابھی آج بھی پریس کانفرنس آپ کر رہے تھے، پھر بھی آپ نے استعفے کا مطالبہ کیا پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ کی. نہیں، اس میں ہم نے کہا ہے جی کہ یہ سہولت کار ہیں. کس کے لیے؟ نواز شریف، شہباز شریف کے لیے، میاں منیر صاحب کے لیے جو سمدھی ہیں مریم بی بی کے، کیونکہ یہی نہیں کہ شوگر ملے نا سر، ان کی بھی تو شوگر ملے. نہیں، نواز شریف کی تو 3 سال سے بند ہے، اس کے پاس تو کوئی شوگر مل نہیں ہے. ابھی بند ہے نا، کھل جائے گی. نہیں 3 سال میں نہیں، وہ سپریم کورٹ نے ان کی وہ لے کے گئے تھے ساؤتھ میں، کیونکہ وہاں پہ ان کو چلنے نہیں دی گئی وہاں پہ. تو اٹس شوگر بزنس از فار آل پریکٹیکل پرپزز سسپینڈیڈ فار لاسٹ 2-3 ایئرس. میاں شہباز شریف کی ایک شوگر مل ہے، وہ چل رہی ہے، سم واٹ چل رہی ہے. تو اس لیے یہ آپ پھر ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے. میری بات سنیں، میری ذرا بات سن لینا، موقع دینا مجھے. یہ اس میں آپ دیکھیں اس کے بینیفیشری کون ہے. یہ جو واردات ہوئی ہے جس کے اوپر یہ رپورٹ آئی ہے، آپ اس کے بینیفیشری دیکھ لیں کہ کس کو کتنا پرسنٹ شیئر ہے مارکیٹ کا اور اس نے کیا بینیفٹ بنایا. جہانگیر ترین بگیسٹ بینیفیشری خسرو بختیار صاحب ہیں جی. آئی ایم شور ہمایوں اختر خان صاحب اور فیملی اس کا حصہ ہوگی. ذرا نیچے لیڈر پہ جائیں گے تو زرداری صاحب ہوں گے وغیرہ وغیرہ. سر لیکن جو مسائل اس رپورٹ میں بتائے گئے ہیں، اسٹیٹ یہ نہیں جانتی کہ چینی کتنی بنتی ہے، کتنے گنے سے کتنی چینی بنتی ہے، اس کی سٹوریج کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے مینیپولیٹ کرتے ہیں. کیوں نہیں پتا تھا اسٹیٹ کو آج تک؟ اس میں ایک چیز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں وہ بھی آ جائے. دیکھیں لوگوں کی 4-4 ہزار یا 6-6 ہزار کی سینکشن ہے ان کو جو لائسنس ملا ہوا ہے شوگر مل کا. 20-20 ہزار گرائنڈ 22 ہزار 24 ہزار. کمپٹیشن کمیشن کو کہیں نظر نہیں آیا، وہ ریگولیٹر ہے ان کا. کسی کو نظر نہیں آیا کہ یہ لوگ جو 2-2 ہزار سے 4-4 ہزار اور 4-4 ہزار سے 8 ہزار اور 8 ہزار سے 25 ہزار جو ہے مل رہے ہیں. کسی کو یہ نظر نہیں آیا. میں اس کو ذرا ایکسپینڈ کرتا ہوں نا، یہ جو ڈسکشن آپ نے سٹارٹ کی ہے. سر میں آپ کو میں اس کے اوپر ایک کمپٹیشن کمیشن نے اس کے اوپر جب کر رہے تھے، میں نے بہت سی رپورٹیں ان کی پڑھی ہیں، وہ یہ بات مینشن کر رہے ہیں. آپ کو اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا تھا ایک دفعہ ان کو؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کیا کارٹلائزیشن لگے رہتے ہیں، آپ کو کیا دنیا میں پاکستان میں کارٹلائزیشن لگے، کوئی ضرورت نہیں کسی کو تنگ کرنے کی. نہیں میری بات سنیں، میں اس وقت جو رپورٹ ہے جو ابھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ میں اس کا بھی جواب دوں گا، جو ہماری حکومت کے وقت جو ہے اس کا بھی جواب دوں گا. اور یہ کمیشن جو ہے وہ جواب ضرور لے ہم سے، بالکل لینا چاہیے. اور آج انہوں نے ریسٹرکچر کیا. سر آپ نے کیوں نہیں کیا ریسٹرکچر اتنے سال؟ کس چیز مصعب کی کمیشن آف پاکستان کمپٹیشن کمیشن آج کیا ہے نا، کر رہے ہیں نا آپ. نہیں میرا مطلب ہے وہ تو رولا پڑ گیا ہے نا، تو اس لیے کیا ہے نا. جب کوئی چھت سر پہ گری ہے تو سر اگر یہ رپورٹ نہ ہوتا تو رولا کتوں ہونا سی؟ میری بات سنیں نا، اگر یہ رپورٹ حکومت نے خود بنائی ہے نا سر جی، کون یہ دیکھیں جب ہاتھ آ گیا دروازے میں تو پھر بنانی پڑ گئی نا. رولا پڑ گیا. میری بات سنیں، یہ جب یہ کدھر تھا شوگر کا جو کارٹلائزیشن، سیمنٹ کی کارٹلائزیشن، میں بتاؤں سیمنٹ کی کارٹلائزیشن، لوگ گئے ان کارٹلائزیشن کے خلاف جو ہے ان کمپٹیشن کمیشن کو جو اپلیکیشنز دی گئیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو اس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اس پروسیس کا کیوں نہیں فورینزک آڈٹ کرتی جس میں ای سی سی نے پرمیشن دی، جس میں کیبنٹ نے پرمیشن دی، جس نے صوبائی کیبنٹ نے پرمیشن دی؟ کیوں دی پرمیشن جو ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ہونا چاہیے. ان کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے، پبلک ڈاکومنٹ ہونے چاہیے. ای سی سی کے منٹ جو ہیں کہ کیوں وہاں پہ جو ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بیوروکریسی نے جو ہے وہ ان کے اوپر آبجیکشن لگائی ہوئی تھی کہ یہ نہ کریں، پھر بھی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی. اور یہ میرا حال ہے شیخ رشید صاحب نے اگلے دن بتایا کہ 68.74% جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک جو افغانستان اس کو گئی ہے. جو کہ اب یہ کہا جا رہا ہے ڈرائیورز کے انٹرویو کی ابھی اس کا انتظار کرتے ہیں.
لیکن کہا جا رہا ہے کہ افغانستان لگتا ایسا ہے کہ شوگر نہیں گئی, اس لیے افغانستان بھیجی جاتی ہے. ذکر کیا جناب, افغانستان میں نے سنا تھا, افغانستان اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی چیز بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے نہیں ہوتی, سو کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ چینی ادھر گئی ہے کہ نہیں. نہیں ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں ہوتی. سر وہ کہتے ہیں حوالہ ہونے سے آتے ہیں نا پیسے. نہیں آپ پلیز یہ تھوڑا سا نالج اپنا ذرا اپ ڈیٹ کر لیں. افغانستان کے سے LCA منگوائیں گے, اس کے بہت زیادہ چارجز ہوتے ہیں, اس کے اپنے چارجز بھی بہت زیادہ, اس کے کنفرمیشن چارجز بھی بہت زیادہ ہیں, تو ساری ٹرانزیکشن جو ہے بہت زیادہ ایکسپینسو بن جاتی ہے. ٹھیک, اس لیے اس کو اوائڈ کرتے ہیں. دا ریزن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ریزن نہیں ہے. وہ 7-8% جب کنفرمیشن کمیشن جاتی ہے اس میں LC میں, تو 7-8% ہیوج اماؤنٹ. حوالہ ہنڈی سے کہہ لیں یا ایون ڈاکومنٹس بھی جا کے کلیکشن کے اوپر پیمنٹ ہو سکتی ہے. خیر صاحب آپ نے کہا نا کہ رپورٹ بنی ہے 2016 میں, آپ نے سبسڈی دی تھی, شوگر کرائسس آیا. جی بالکل دی تھی. گندم کی میرے بابا ایسی رپورٹس پڑھی ہیں 2013 میں آپ کی حکومت سے پہلے کی, میں نہیں بتاتا, بزنس ریکارڈر کی خبر ہے. 2013 میں جب آپ کی حکومت آ گئی تو گندم مہنگی ہو گئی, کرائسس آیا, گندم مہنگی ہو گئی. اب مجھے صرف ایک چیز آپ نے کہا نا, یہ سوال پوچھنا چاہیے جو کہ بالکل یہ سوالوں کا جواب, مسئلہ یہ اس ملک میں پرابلم یہ کہ آج تک کسی نے سوالوں کے جواب نہیں دیے. ہاں سر, ایکسپورٹ آف ویٹ ہم نے 2013 آپ کی حکومت میں کتنی گندم امپورٹ کی ہے, کتنی گندم ایکسپورٹ کی ہے, ذرا یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. 2013-14 دیکھیے گا, یہ آپ کی حکومت ہے. 7.5 لاکھ ٹن گندم ہم نے پاکستان سے باہر بھیجی ہے, اور 4,74,557 ٹن امپورٹ کی ہے. یہی الزام ہے نا کہ کس طرح آپ نے گندم امپورٹ کر دی جب شارٹیج تھی. یہ تو آپ کی حکومت دیکھیے 2013-14, 14-15 دونوں میں 7 لاکھ ٹن آپ نے ایکسپورٹ کی. 2014-15 میں 6,81,212 ٹن آپ نے دیکھیں. جو آپ نے بات کی ہے اسٹیٹسٹک گورنمنٹ کا ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں, if it is correct تو بالکل اس کی بھی پروب ہونی چاہیے. لیکن یہ ہوئی کیسے ہے, نہیں یہ کیوں نہیں پروب ہوئی. میں آف دی کف اس کے اوپر جو ہے بحث نہیں کر سکتا, لیکن میں ایک چینی کی آپ کو بات, ہم نے جب ٹیک اوور کی ہے گورنمنٹ 2013 میں, چینی 53 روپے 53 روپیز ایک کلو تھی. جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی ہے وہ 52 روپے تھی, 52 روپے ایک. سر 2016 میں کتنی تھی چینی؟ 64 روپے 50 پیسے. 2017 میں اس لیے چینی کی قیمت گری تھی, گنا 140 روپے کی سپورٹ پرائس پہ خریدا گیا. لیٹس بی فیئر, اسٹیٹسٹکس ہے لیکن چھوڑ دیتے ہیں اس کو. میں اس کے اندر کیونکہ یہ گراؤنڈ ہارڈ فیکٹس ہے, کسی سے پوچھ لیجیے گا, شہباز صاحب کی, اپنی میاں منیر صاحب سے پوچھ لیں, ان کی مل رہے ہیں, شہباز صاحب کی مل رہے ہیں, ان سے پوچھ لیں. گنا سستا ہوا سر, گنا سستا ہوا, چینی کی قیمت سستی ہو گئی, گنا مہنگا ہوا. جب آپ سپورٹ پرائس انشور کریں گے تو کاشف میں اس کانسیپٹ کے خلاف ہوں. سپورٹ پرائس کے نہیں, میں ایک وائڈر ڈسکشن ہو جائے گی, لیکن میں پھر بھی مختصراً 1-1.5 منٹ میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے یہاں پہ کاٹن کا جو رقبہ ہے نا, اس کو ریڈیوس کر کے دن بدن جو ہے گنے کا رقبہ جو ہے انکریز کیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ میری بات سنیں نا, لیٹ می, مجھے بہت اچھے, میں نے I'm happy that you somebody like you is talking about it. پلیز مجھے دیکھنا, میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. میں نے میں اس کو ایک ایشو کے طور پہ جو ہے, ایک نیشنل ایشو کے طور پہ, ایبسولوٹلی. گنا جو ہے نا وہ پانی بڑا کھینچتا ہے. بس سمجھ لیں آپ نے ہینڈ پمپ لگا دیا ہے, اتنا پانی کھینچتا ہے, یا ٹیوب ویل لگا دیا ہے, اتنا پانی کھینچتا ہے. ہم نے شوگر, نو دس از ناٹ ٹوڈے اور ٹمورو, اٹس اسٹریچڈ اوور ڈیکیڈز میں بھی, کہ ہم نے شوگر جو ہے اس میں جو شفٹ کیا, اور موسٹ آف دا ٹائم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہوتی تھی, ہمارے یہاں پہ شوگر مہنگی ہو جاتی تھی. اس کے بعد ہم سبسڈی میں پڑھتے تھے کہ جو ڈفرینشیل ہے انٹرنیشنل مارکیٹ اور لوکل میں, اس کو برج کیا جائے. اس کا علاج تو یہ ہے نا کہ آپ یہاں پہ کاشت کم کر دیں, اس کا ایریا جو ہے وہ سکڑ جائے, اور گندم آپ جو ہے وہ ایک قسم کا دیں. بہت سی چیزیں امریکہ میں تیار ہو سکتی ہیں, لیکن وہ چائنا میں اس لیے تیار کراتے ہیں, وہاں سے اس لیے امپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے گھر میں مہنگی پڑتی ہیں, چائنا سے ان کو سستی پڑتی ہیں. یہ وائی کانٹ وی ڈو دیٹ, کہ اگر چینی کیوبا, جب وین آئی واز گروئنگ اپ, اور یا میں آئی واز ینگر, تو چینی جو ہے کیوبا سے آتی تھی, برازیل سے آتی تھی, اور ان ممالک میں جہاں پہ گنا ہوتا ہے, سینٹرل امریکن کنٹریز یا ساؤتھ امریکن کنٹریز یا کریبین سے جو ہے شوگر آتی تھی. اور ایک گورنمنٹ جو ہے ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ بھائی ہمارے گھر میں جو ہے شوگر اتنے بھی کی پڑ رہی ہے, انٹرنیشنلی ہم اتنی اس حساب سے پھر ہم گنے کی کاشت بھی ڈٹرمن کرتے تھے.
یہاں لوگوں نے 25-30 ہزار کے اپنے فارم بنا لیے جہاں پہ وہ گنا کا جو ہے. دیکھیں یہ آپ کی کاشت کی جو پالیسی ہے یا کلٹیویٹ کرنے کی زمین کی زمین آپ کی اپنی ہے, وہ آپ کی اپنی ملکیت ہے, لیکن گورنمنٹ کو چاہے وہ ہماری ہے یا موجودہ ہے یا اس سے پہلے حکومتیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری لوکل یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا سچویشن ہے, ہمیں کون سی کراپ جو ہے, ہماری کراپ جو ہے, ہماری کراپ جو ہے, ہماری کاٹن جو ہے وہ کبھی مار نہیں کھا سکتی, ہمارا چاول کبھی مار نہیں کھا سکتا. یہ ایسی کراپس ہیں جو کہیں, اور ہماری شوگر مار کھاتی ہے کوالٹی میں, بائی دی وے کوالٹی میں مار کھاتی ہے, وہ ہماری اچھی کوالٹی کی شوگر نہیں سمجھی جاتی. یعنی ایون میں آپ کو کیا بتاؤں سر خالد صاحب, لیکن ایک بات تو بتائیں, یہ آپ کی بات, کیونکہ یہ بات میں ٹی وی پہلے بھی کر چکا ہوں, کس طرح ہوا لیکن جب شہباز شریف صاحب اور میاں صاحب اپنی شوگر میں لے گئے ساؤتھ پنجاب میں, آپ نے اس کے اوپر شور ڈالا تھا کیبنٹ کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس وہاں پہ وہ زیادہ کیا کہتے ہیں کانٹینٹ, شوگر کانٹینٹ گنے میں زیادہ ہے, تو کاروباری حضرات جو ہیں اس طرح کر رہے تھے, ساری شوگر ملز وہاں پہ شفٹ ہو رہی, قانون کے اگینسٹ ان کو اجازت نہیں ملی, نہیں ہو سکا. نہیں, انہوں نے لگا لی, کورٹ نے بعد میں آرڈر کے تحت بند ہوئی ہے سر, اسی وجہ سے کہ آپ نہیں لگا سکتے, چلی نہیں, کورٹ نے پابندی لگائی. نہیں ٹھیک ہے, اعتزاز احسن صاحب وکیل تھے, اگر آپ کو یاد ہو کہ دوسری سائڈ کے قانون دیکھیں, وہ دوسرے بھی تو انٹرسٹ گروپ تھا نا جنہوں نے رکوائی. میاں صاحب بھی تو انٹرسٹ گروپ ہے نا سر, دیٹس اے پرابلم کہ جدھر انٹرسٹ ہے آج تک اس طرح کی رپورٹ ہمارے سامنے وہاں پہ لگ گئی ہیں, جن لوگوں کی وہاں پہ لگ صاحب کی, خسرو بختیار صاحب کی, دیکھیں ایبسولوٹلی میں میاں شہباز شریف نے کوئی اجازت نہیں دی شوگر ملوں کی. مجھے ذاتی طور پہ اس بات میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں جس میں جو آپ کی پارٹی کے ان کے قریبی آدمی نے کوٹ کیا تھا, شہباز صاحب نے انکار کر دیا تھا, میاں صاحب کے پریشر کے اوپر شہباز صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں. ان کے الفاظ یہ تھے کہ وہ یہ شوگر ملیں جو ہیں, جو میسو شوگر ملوں کی اپنی کی بات کر رہا ہوں, ان کی اپنی ایک ہے, ادھر ہی ساؤتھ چنیوٹ میں ہیں خالد صاحب. لیکن چنیوٹ میں آپ کے دور میں اس طرح کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی کبھی؟ انویسٹیگیشنیں بالکل ہوئی ہیں. کس چیز کی ہوئی؟ بالکل ہوئی ہیں. میں اب آف دی کاف, چلے میں آپ کو چھوٹا ایک ڈالر کا کرائسس ہے, آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے, یہ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کر چکا ہوں سارا, ڈالر کا کرائسس آیا, کہا گیا انکوائری ہوگی کہ ڈالر 114-15 پہ گیا, پھر واپس نیچے آیا, لوگوں نے اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کا نام اسحاق ڈالر رکھ دیا. آپ کو مذاق میں ان کو ڈالر کہتے ہیں کہ جس میں پیسے بنے, کوئی انکوائری نہیں. کیوں؟ دیکھیں یہ ہمارے, آپ اینڈ رزلٹ دیکھیں کہ ہمارے دور میں جو اس وقت اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے, یا اکانومی کا جو حالات ہیں اس وقت, وہ اکانومی کے حالات جو ہیں اس کے سب سے ایک انٹرسٹ ریٹ, میسو ڈیویلیویشن, ایک قسم کا کریش ہو گیا, اور اس کرونا کے کرائسس کے چکر میں وہ ڈیویلیویشن جو ہے اس کو ڈیویلیو کر کے 200 پہ لے جا رہے ہیں, 165-66 کے اوپر کرائسس کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کو یاد ایک دفعہ شاید ہمارے پریڈکٹیبل اسحاق ڈار صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو کرنسی مارکیٹ پریڈکٹیبل رکھی. نہیں سر, یہ انپریڈکٹیبل تھا, 114-15 پہ گیا, واپس نیچے 5. That was a very short step. Exactly, that's where money is made, na Khaisa. That was a, you know that's where money is made. ان کنٹرول کیا. آپ کو یاد ہوگا شاید صاحب منی مارکیٹس مینج ہوتی ہیں, ساری دنیا میں مینج ہوتی ہیں. آپ جب مارکیٹیں گر رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی مینج کر رہے ہوتے ہیں, جب مارکیٹیں چڑھ رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی مینج کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کرنسی مارکیٹ ہے, چاہے کموڈیٹیز کی مارکیٹ ہے, چاہے اسٹاک کی مارکیٹ ہے. آپ پر پیپلز پارٹی نے الزام لگایا آپ کی وجہ سے چینی 140 روپے فی کلو پر چلی گئی. کوئی انویسٹیگیشن؟ 140 روپے فی کلو. کہتے تو بابر وان صاحب کی اس ٹائم وفاقی وزیر تھے, پنجاب پہ الزام لگا رہے تھے کہ ان کی غلطی ہے. کہتے تو ساؤنڈ سنا دیتا ہوں آپ کو. نہیں میں I believe you. میں I have no reason to disbelieve you. I have no reason. کوئی انویسٹیگیشن نہیں خالد صاحب. نہیں یہ تو پکڑے گئے ہیں نا سر, کیونکہ آپ ہی نہیں رپورٹ کی, کیونکہ یہ پاکستان میں کبھی ہوا نہیں ہے. یہ پکڑے گئے ہیں, پکڑے گئے ہیں. They have been caught with their hands in the till. سر بٹ یو نیور, آپ تو پکڑے جائیں گے نہیں کیونکہ آپ تو انکوائری نہیں کراتے. نہیں, کس کی انکوائری کس کی ہوئی ہے؟ انکوائری تو بینیفیشریز کی بات کر رہی ہے. آپ کیوں ECC کی کیوں نہیں کر رہے؟ کرنی چاہیے. کیبنٹ کی کیوں نہیں کر رہے؟ کرنی چاہیے نا. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کرنی چاہیے. ہم دونوں we are on the same page. بٹ میں تو یہ کہہ رہا ہوں خالد صاحب کہ یہ جو 7 لاکھ ٹن گندم باہر جا رہی ہے, 7 لاکھ واپس آ رہی ہے, یہ کس طرح چلتا رہا اتنے عرصے؟ دیکھیں میں کیونکہ میرے پاس اس کی کوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کب فکر ہے. میں دیکھیں میں اس کو کنٹیسٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے پاس ریڈلی, لیکن اگر یہ غلط ہے تو اس کی انکوائریاں ہونی چاہیے تھی نا. نہیں, پیپلز پارٹی کا دور دیکھیں سر, میں 3 لاکھ ٹن ایکسپورٹ, 6 لاکھ ٹن امپورٹ, 3 لاکھ ایکسپورٹ, 6 امپورٹ, 1400 لاکھ
2010-11 1400 ٹن ایکسپورٹ کیے. اس کا لازمی طور پہ لاجیکل اس کا میں آپ کو آئل انفارم ٹھیک میں آپ کو میں اس کا میں اس وقت آئی ایم انیبل ٹو کنٹیسٹ دس بیکاز میرے پاس اس کا علم نہیں ہے. لیکن جو خرابیاں ہیں ہونی چاہیے سر, ریمیڈی ہونا چاہیے نا. بالکل ہونی چاہیے. کیوں نہیں تھا نا ریمیڈی بھی ہونی چاہیے, اور ریمیڈی کے بعد جو لوگ ہیں جو ٹارگیٹڈ لوگ ہیں ٹنگنے چاہیے. ایبسولوٹلی آئی ایگری ود یو. لیکن کیا ہوا ہے, کس کو تنا ہے؟ ابھی تو 25 کو فرینزک آ رہا نا. نا میرا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اسی کا انتظار کر رہے ہیں سارے. پیپل آر سٹنگ ان دی کیبنٹ. اب لیٹس سی کہ دیکھیں فرینزک آئے گا, اس میں آپ بھی ہیں ہم بھی بیٹھے دیکھیں گے. اگر کسی کو کلین چٹ دیتی گئی 2 دن کا انتظار کر لینے. یہ when you say prime minister and chief minister, which is fine, یہ buck has to stop somewhere. Somebody has to come up and say کہ he is responsible. کس نے کیا, کیسے یہ فیصلہ کیا؟ جہانگیر ترین کلوزسٹ بندے تھے اس گورنمنٹ کے اب تک جو ہے. کیا آپ اس حکومت کو سپورٹ کریں گے اگر یہ کل خسرو بختیار جہانگیر ترین اگر یہ رسپانسبل ہوتے ہیں؟ اور اس میں میاں منشا صاحب بھی آئیں گے آئی پی پیز میں, اس میں شوگر مل میں شہباز شریف صاحب کی بھی ہے. میں تو خیر جو آپ کے سٹیکس ہیں ان میں بتا رہا ہوں, میاں منیر صاحب کی بھی ہے. کیا کرے گی آپ کی پارٹی اگر ان کو کہا گیا کہ جناب یہ مسائل ہیں آپ کے؟ دیکھیں ہم تو اس وقت پچھلے 1.5-2 سال سے جو ہے کسی بغیر پروف کے جو ہے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے فیس کر رہے ہیں. حمزہ آج بھی اندر ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سارے قوانین ہمارے لیے ہیں؟ میں یہ تو بات دس از مائی اسٹیٹڈ پوزیشن. میں تو بہت سارے کیسز میں پیپل لائک مفتاح اسماعیل آئی بین سیئنگ آؤٹسٹینڈنگ پرسن کیا کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا. لویبل پرسن یو نو, مطلب ایسے لوگوں کو آپ کو انکریج کرنا چاہیے پالیٹکس میں آنے کے لیے. آپ دھکے دے کے ان کو پالیٹکس سے باہر نکال رہے ہیں کو. اور پھر جو ہے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک میں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اچھا سرو کیا ہے, ان کو آپ یو آر کچھ ثابت ہو جائے سمجھ میں آتا. ہاں بالکل آئی انڈرسٹینڈ. بالکل. یا آپ لندن کے اپارٹمنٹ سے کسی کے نکال کے لے آئے انڈکلیئرڈ, سمجھ میں آتی ہے کہ دس از آن پیپر آن ریکارڈ. سب سنیں کاش صاحب, اس ملک میں بلینز جو ہے نا لوگوں کے اوپر الزام لگے ہیں, ہنڈریڈز آف بلینز کے الزام لگے ہیں. کچھ نکلا ہے سر؟ نکالنے والے نہیں تھے نا. مجھے ایک بریک لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں نا, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. خالد صاحب میرے ساتھ بیٹھے. خالد صاحب سیاست پہ آ جائیں. آپ نے کہا اسمبلی کا اجلاس فزیکل پریزنس میں ہونا چاہیے. میں نے سنا آپ کی پارٹی کے سوائے ایک کے تمام اجلاس ویڈیو کال پہ ہوتے ہیں. کس کے؟ آپ کی پارٹی کے. نہیں, میں اس میں فزیکل پریزنس 2-3-4 آدمی ہوتے ہیں. آج بھی ہمارا اجلاس ہوا ہے, اس میں 3 آدمی ویڈیو کال پہ تھے, باقی سارے پریزنٹ تھے. سر جہاز بند ہیں, ٹرینیں بند ہیں. جو سندھ سے آنا ہے, جس نے بلوچستان سے آنا ہے, اس کو بلائیں گے کیسے اسلام آباد میں؟ ویسے آؤٹ آف کیوریاسٹی میں جاننا چاہتا ہوں. سارا اس وقت جو ہے کنٹینر سیالکوٹ سے جو ہے کراچی جا رہے ہیں ایکسپورٹ کے. تو آپ چاہتے ہیں کہ میں نے جو اندر بلوچستان میں رہتا ہے وہ گاڑی پہ بیٹھے اور وہاں سے 16 گھنٹے کی ڈرائیو. حیدری صاحب کل کی میٹنگ میں آئے تھے 13 گھنٹے سفر کر کے. اب 300 سے ٹھیک ہے. سو آپ یہ کہتے ہیں ایک پازیٹو نکلا ہے, آپ جانتے ہیں, خدا نخواستہ گاڈ فاربڈ, دنیا میں کوئی ایسے دیکھا آپ نے کوئی اجلاس؟ جی بالکل ہو رہے ہیں اس وقت اجلاس. سب اجلاس ہو رہے ہیں. فن لینڈ میں ہو رہے ہیں, پولینڈ میں ہو رہے ہیں. میرا مطلب ہے برٹن کا آئی ایم ناٹ شیور, لیکن یہ 2 ملک تو میں ایبسولوٹلی 2 ملک آپ نے کہا کہ جن میں ہو رہے ہیں. 180 ملک ایسے ہیں جن میں نہیں ہو رہے. سر نہیں, باقی جگہ پہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ باقی جگہ پارلیمنٹ بھی ہو. کئی ایسے ہیں جہاں پہ پارلیمنٹ ہے. شریعت میں تو یورپینس تو سارے پارلیمنٹ دیکھیں نا, ان میں بھی آئی کین چیک اٹ. ہم جو سیشن فزیکل بلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہم وہاں پہ 342 بندے نہیں اندر ہم نے بٹھانے. ہم نے اس کی سجیشن دی ہے, کل میں نے میٹنگ میں سجیشن دی ہے. جو باہر ملکوں میں اس وقت ہو رہا ہے جہاں پہ سیشن پارلیمنٹ کے ہو رہے ہیں, وہ ان ون گو سارے لوگ اندر نہیں بیٹھتے. ہمارے پاس نیچے گراؤنڈ فلور کی جو ہے گیلریز ہیں, وہ ملا کے ہمارے پاس 800 بندوں کی کیپیسٹی ہے. ہماری سجیشن ہے کہ آپ 800 بندے کی کیپیسٹی میں 70-80 بندے جو ہے نا صرف ان کو جو ہے نا آپ اجازت دیں. پھر بندے کچھ چلے جائیں, پھر روٹیٹ کر لیے جائے. مائک ایک ہی استعمال ہو جس کے اوپر بندہ آ کے بول لے, جو ہے بجائے اس کے کہ اپنی اپنی سیٹوں کے اوپر مائک. یہ بھی ہم نے تمام تر آپشنز, پلیز تھوڑی میں آدھا منٹ میں, ہم نے تمام تر آپشنز دی ہیں کہ آپ ان آپشنز کے ساتھ جو ہے اجلاس جو ہے, کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہے, 150 بندہ جو ہے کابینہ کی میٹنگ میں ملازمین پا کے, فیڈرل سیکرٹری بیوروکریسی پا کے, سیاستدان ڈال کے یہ ہوتے ہیں.
جوڈیشری چل رہی ہے وہاں پہ, جوڈیشری میں بینچ بیٹھا ہوا ہے, ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا سارا بیٹھا ہوا ہے. انڈسٹری آپ نے کھول دی ہے, 500 400 کاریگر انڈسٹری میں کام کر رہا ہے. سیالکوٹ میں انفارچونیٹلی کم ہے, نہیں اجازت ملی وہاں پہ, ٹی ڈیپ نے نہیں دی, لیکن ملتان میں, فیصل آباد میں, کراچی میں انڈسٹری کھول دی ہے انہوں نے. تو وائی ایک جو ہے پارلیمنٹ, ایک جو ہے وہ آئینی ادارہ ایسا ہے جس کو آپ جو ہے اس کو سٹائفل کرنا چاہتے ہیں اس کی آواز صرف آرگومنٹ یہ تھا. ایک منٹ ہمارا خدشہ یہ ہے کاشف بھائی صاحب کہ انہوں نے بجٹ بھی کہنا ورچوئل دے پاس کر رہا ہے. میں سنیا تھا نہیں, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ لیکن سی آرگومنٹ. اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, یہ میں ایک کلچرل بات کر رہا ہوں, جو اگر آپ ہزاروں سال کی تاریخ دیکھیں, جو چیزیں اس قسم کی آفات کی وجہ سے, وبا کی وجہ سے, جنگ کی وجہ سے بعض ایٹیچیوڈز جو ہیں چینج ہوتے ہیں, بعض چیزیں جو ہیں وہ پرماننٹ صورتیں. 1948 میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی اسرائیل نے, آج تک اس ایمرجنسی کے لاز انفورس ہیں اسرائیل کے اندر, وہ واپس ریورس نہیں ہوئے. آپ کے ملک میں بے شمار قوانین ہیں جو آپ نے اسپیشل سچویشنز کے لیے بنائے, ان میں سن سیٹ کلاز بھی رکھی, آج تک وہ جاری ہیں. میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, ہوتا ہے اس طرح. میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا, ایشو یہ ہے کہ جب آپ لاک ڈاؤن, اب یہ سب جب آپ یہ کھولنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ, یہ وچ از رائٹ, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ کھل رہا وہ کھل رہا, تو یہ کیوں نہیں, لیکن جب یہ کھل جائے گا یا باقی جو ٹریڈرز ہیں جو بند ہیں, باقی کہیں گے, اگر لوگ, میرے ایک دوست کا مجھے کل میں آج میسج آیا صبح, جم تھا, بند تھا, یہ آپ ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں, یہ ہوگا نہیں. اس نے مجھے میسج کر کے کیا کہا, میری بات میں نے ان کا ذکر ٹی وی پہ, سن لیجیے گا خیسا, میں ان کا ذکر ٹی وی پہ کر چکا ہوں. نے کہا میں 9 لاکھ کرایا کتوں کٹاں گا جم دا, اگر 2 مہینے بند رہا جم دا, میرا تو سسٹم نہیں چل سکتا. اگر آپ اس کو سٹائفل کریں گے, آپ اس کو روکیں گے, اس کے آگے بند باندھیں گے ایمرجنسی کا, یا مختلف طریقوں سے جو ہے, ہمارے یہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے عدالتیں بھی بند کر دیتے تھے, ہوتا رہا ایمرجنسی کر کے مارشل لا لگایا. ایبسولوٹلی. مجھے بریک لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں نا, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. خالد صاحب سے بھی گفتگو کی, آپ نے سنا, ظاہر ہے پاور میں تو خصوصی طور پہ خود وزیر رہے ہیں, لیکن ایک چیز اچھی جو سارے سے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے سامنے حقائق آتے جا رہے ہیں. اس طرح کی رپورٹیں ہر سیکٹر کی بننی چاہیے, ہر کرائسس پر بننی چاہیے, تاکہ پتا ہو کہ خرابی کس کی تھی, غلطی کس کی تھی. خالد صاحب ایسا بیٹھے, خالد صاحب کوئکلی میں چلتے چلتے, اب ظاہر ہے وہ ٹائم نہیں ہے 30 سیکنڈ کا. پیٹرولیم کا ایک پیٹرول کا کرائسس آیا تھا, جس میں اندر خانے پتہ لگا شاہد صاحب اسحاق ڈار صاحب پہ الزام لگا رہے تھے کہ ان کی وجہ سے آیا. It's things like these that need investigations. In 20 seconds اگر مجھے بتا دیں. میں دیکھیں, مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے. میں تو سیدھی کہنا چاہتا ہوں, پہلے بھی گندم میں جو ہے مجھے علم نہیں تھا, میں نے آپ سے معذرت کر لی ہے. میں آپ وفاقی وزیر تھے اس وقت. نہیں, لیکن گندم کی کرائسس جو ہے, میں آف دی کف جو ہے اگر کوئی جواب دے دوں, لوگ ناراض ہوں دے کہ جی پتہ ہے نہیں سی تے ڈیفینڈ کرتا پائے گا. لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ یہ انویسٹیگیشنیں اور کمیشن کی رپورٹ ہمارے 70 سال میں بڑی پبلش ہوئی ہیں. کون سی سر, مجھے بتائیں تو صحیح. میں چھوڑے نا, رہنے دیں. عبود الرحمان ٹائپ تو ہوئی ہیں, نہیں, اور بھی بڑی کمیشن رپورٹس یہاں پہ, لیکن ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوا. سو دی باٹم لائن از ایکشن. پہلے بھی ہوتی, لیکن کسی حکومت میں اپنے خلاف کوئی نہیں آئے گا. جیسے شفیع الرحمان کا کمیشن بنا تھا, جی جی, یہ ایبٹ آباد کمیشن بنا, اس کی رپورٹ سامنے نہیں, کمیشن تو بنا نا, کمیشن بنتا ہے سر, رپورٹ پبلک نہیں ہوتی نا. کمیشن بنا, پھر اس کے بعد سلالہ پہ کمیشن بنا, یہ سارے کمیشن. سر یہ وہ کمیشن ہے جس میں ذمہ دار آپ کی حکومت کا کوئی وزیر یا کوئی اہم آدمی نہیں ہے. اس میں ایسے کمیشن بنا ہے جس نے کہا کہ آپ کی حکومت کے اہم ترین لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. دیٹس اے ڈفرنس. آپ نے کبھی ایسی کمیشن سنا اپنی حکومت میں جس میں کسی نے کہا کہ جی اسحاق ڈار ذمہ دار ہے, یا 72 سال کی تاریخ میں جتنی اکاؤنٹیبلٹی کو ہم نے فیس پچھلے 1.5-2 سال میں کیا ہے, نواز شریف سے لے کے مریم نواز, حمزہ, یوسف عباس, میاں شواز شریف, 5 تو ان کے خاندان کے ہیں. ٹھیک, پروگرام کلوز کرنا ہے, اوور ٹائم چلا گیا, اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.